سید انزال بھائی عباس جعفری، سید انزال عباس جعفری شاہ جی، حکم کرو جی. سلام یا علی مدد اللہ یاری صاحب. یا علی مدد. بہت علیکم شکریہ. السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ پہلی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ جی تھینک یو سو مچ. کہاں سے کال کیا آپ نے بھائی؟ جی میں ویسے تو کراچی کا ہوں، رہتا بھی پاکستان میں ہوں، لیکن ابھی میں لنڈن میں مقیم ہوں. یہاں میں پڑھائی کر رہا ہوں. تو اللہ یاری صاحب، ایک تو سب سے پہلی بات وہ میرے خیال سے کہ میں خود پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں یا لنڈن اسکول آف اکنامکس میں. تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ آرمی چیف صاحب نے ان پرٹیکولر مولویوں کو کیوں بلایا ہے، تو اس کا سیدھا سادہ وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مولانا جو تھے ان کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا، اور گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے یہ کتنے ولایت فقیہ کے ماننے والے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ باقاعدہ ادھر لوگوں کو بھیجتے ہیں ان کی کوئی مہدی آرمی میں جو ایران جا کے اور سیریا جا کے جہاد کرتی ہے. اور سر اس کی وجہ سے پارا چنار میں اتنے شیعہ مارے گئے کیونکہ اسٹیٹ نے ظاہر ہے ایک طرح سے ان کو لوز ہینڈ دیا ہوا ہے. عمران خان کی حکومت بھی جاتی ہے، آپ سے پہلی بھی ایک بار بات ہوئی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پارا چنار میں نوحہ خاں بچے، شیعہ بچے سارے مارے جاتے ہیں کیونکہ یہ جی کوئی مہدی آرمی ہے جس میں ان کو جانے کا بہت شوق ہے. تو یہ زیادہ تر بلتستان میں ہے. اور سر کراچی میں یہ ہے کہ ہندوستان کے جو بھی ریلیٹڈ مولوی ہیں وہ چاہے جتنے بھی ولایت فقیہ ہوں، میرے خیال سے کراچی اور پنجاب کی ایک بہت بڑی تعداد کی شیعہ ولایت فقیہ کو زیادہ نہیں مانتی، لیکن ہاں وہ مرجعیت کے اوپر بہت ہے. آپ کو پتا ہوگا کھوجا کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ یہاں لنڈن اور ادھر امریکہ میں تو سر بہت زیادہ ہے. مطلب میں یہاں نوجوان شیعوں سے ملتا ہوں اور کوئی حدیث وہ تو خیر پڑھتے ہی نہیں ہے، لیکن بس وہ یہ ہے کہ جی مراجع کون ہے، کس کمیونٹی سینٹر میں جانا ہے. بلکہ ایک شخص مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں تو صرف سیستانی امام بارگاہ میں جاتا ہوں کہ سیستانی امام بارگاہ کیا ہوتا ہے. تو یہ حالات ہیں. سر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جو پاکستان اور میں جو پہلے جو مولانا آتے تھے جیسے نصیر اجتہادی تھے اور طالب جوہری تھے، وہ مرجعیت پہ تو یقین رکھتے تھے لیکن وہ کیسے ولایت فقیہ اور اس طریقے سے وہ نہیں تھا. اور اب جو ایک بہت بڑی تعداد اخبری ہے وہ تو پھر مطلب آپ کو سن لیتی ہے یا پھر وہ ہوتی نہیں ہے. تو سر اس کا سلوشن کیا ہے پاکستان کے اندر؟ کیونکہ پاکستان میں تو ہمارے پاس کوئی اس طریقے کی وہ ہے ہی نہیں. سولوشن کچھ بھی نہیں ہے. سولوشن دیکھیں، سولوشن کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو دنیا کے مشکلات ہیں، پاکستان میں مشکلات ہیں، شیعوں کے مشکلات، انڈیا پاکستان کے مشکلات، افغانستان کے مشکلات، ایران کے مشکلات، اور اسی طرح جو دوسرے مسائل ہیں نا، اقتصادی مشکلات ہیں یا ہیلتھ کرائسز ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے امام عصر علیہ السلام کے. ایک حل ہے، ایک حل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سب باقی جو ہے میک اپ ہے. پک کے چہرے پہ میک اپ لگا، لپسٹک لگا دو. یہ عارضی ہے، عارضی. آپ پک کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہو، مشکلات حل نہیں ہوتے، مشکلات جو کے تو رہتے ہیں. سولوشن کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مشکلات کو جڑ سے نکال دینا کہ وہ مشکل ہی نہ رہے. اس طرح نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حل بتایا، وہ اللہ کا حجت ہے، اللہ کا ولی ہے. پوری دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے، شیعوں کو بالخصوص شیعوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ دوسرے تو اس ولی کو تو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. شیعہ تو جانتے ہیں نا. اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. جتنے گھریلو مشکلات ہیں، جتنے دنیا میں غربت ہے، دنیا میں مائگریشن کا پرابلم ہے، دنیا میں قتل و غارت ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کا کوئی حل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہم سروائیو کریں. ہم ان حالات میں کیسے سروائیو کریں؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے اولاد کو، اور ہمارے جتنے جو سنتے ہیں، ہماری جتنا جہاں تک ہماری بات پہنچتی ہے، ان کو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنائیں، ان کو اہل بیت علیہ السلام کے حقوق سنائیں، تعلیمات سنائیں، حلال و حرام سنائیں. جو عمل کرتا ہے عمل کرے، جو عمل نہیں کرتا، بہت سارے عمل نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. پر وی کین ڈو اینی تھنگ. تو یہ سولوشن وغیرہ کچھ بھی نہیں. پاکستان میں جو شیعہ ہیں، یہ بہت سارے، ان میں صرف نام کے شیعہ ہیں. یہ مختلف ڈائریکشنز میں مختلف لوگوں کے رجحانات ہوتے ہیں، مختلف ان کے عقائد ہوتے ہیں، چاہتے ہیں. تو بس ایک ہی سولوشن ہے. سولوشن صرف ایک ہے کہ سب کو، پوری دنیا کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں. ہم نے سب دوائیاں لگا دی ہیں، سب ٹیکے لگا دیے. بھائی جتنے ہر قسم کا علاج معالجہ انسانیت کے جو درد ہیں، ہیومینٹی کے جو زخم ہیں، کوئی اثر ہی نہیں کرتا. پتہ ہونا چاہیے انسانیت کو. جمہوریت، ڈیموکریسی، یہ سب ویسٹرن جو سویلائزیشن وغیرہ، سب ایسٹرن بلاک کمیونزم، سب ٹرائی کیا. ملائزم ٹرائی کیا، مولیوں کے اسلام، سب سے تو یہی ناسور یہی نکلے.
یہ کوئی کارآمد نہیں سوائے وہ علاج جو اللہ نے علاج بنا دیا. اس بادشاہ کے علاوہ اس طبیب کے علاوہ اس حکیم کے علاوہ علاج کسی کے پاس نہیں ہے. بے شک. اب سر ایک اور دو چھوٹے اور سوال تھے، پھر میں آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک یہ کہ جیسے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں، اور میں بھی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں بالخصوص سنی، اب ایک نئی ٹرمینالوجی آئی ہے پولیٹیکل شیعہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خامنہئی صاحب کی یہ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنے سنی شیعوں کی طرف لوٹ رہے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ شیعہ مذہب کی طرف تو لوٹ نہیں رہے، وہ تو بس مطلب وہ صرف ایک وہ ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ تبصرہ کر دیں، کیا اس کی کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے دنیا میں جو میں نے دیکھا نا، جو خامنہئی کی وجہ سے وہ اس شیعہ مذہب کو قبول کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. ان کے عقائد وہ شیعوں والے عقائد نہیں ہوتے، وہ وہی وہابی کے وہابی ہوتے ہیں یا عمری کے عمری ہوتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں ان کو اپنے مذہب کا بھی اتنا نہیں پتہ ہوتا. اصل بظاہر شیعہ بن جاتے ہیں، پھر وہ آسانی سے چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں. اور اس طرح وہ ہم اور آپ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام پہ روئیں، توسل کریں، زیارت کریں، اس طرح نہیں ہوتے. وہ مثلاً وہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ یا امام حسین علیہ السلام پہ رونا، وہ اس طرح نہیں ہوتے. میں نے تو نہیں دیکھا بھائی ان کی وجہ سے، یہ جو کہتے ہیں نا ان کی وجہ سے لوگ شیعہ ہوئے ہیں، میں نے بہت کم دیکھے ہیں، بہت کم اس طرح لوگوں کو ملاقات ہوئی ہے. لیکن وہ بہت ہی جاہل ٹائپ کے، یعنی عملی طور پر وہ، یعنی میرے اور آپ جیسے تشیع نا، زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے آپ ایک سنی سے بات کریں، اسی طرح ان کے عقائد ہوتے ہیں. ان کے پاس وہی ہے کہ بھائی اسرائیل امریکہ سے جد و جہد کرو، اور ان کو وہ اس طرح نہیں ہے. امام حسین، اہل بیت علیہ السلام، فاطمہ الزہرا، پنجتن پاک، یہ کون ہے؟ اس طرح کے ان کے عقائد نہیں ہوتے. جی ہاں، وہ بس صرف نام کے شیعہ ہوتے ہیں. اور یہ لوگ یہ جو پروپیگنڈا کیا ہے ان لوگوں نے نا کہ نائجیریا میں 15 ملین لوگ شیعہ ہو گئے، 50 ملین، پتہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے بھائی. جو لوگ وہاں پہ شیعہ ہوئے ہیں نا، شیعہ ہوئے ہیں نائجیریا وغیرہ میں، وہ بہت ساری شیعہ مذہب کی کتابیں پڑھ کر وہ لوگ شیعہ ہوئے ہیں. خمینی کی وجہ سے کوئی شیعہ نہیں ہوئے وہاں پر. اگر وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، کم ہیں، کچھ ملینز ہیں. وہ عربی میں ہمارے چینل ہوتے تھے، بہت سارے کتابیں پڑھی ہیں، اس وجہ سے بہت سارے لوگ شیعہ ہوئے ہیں. یہ جو زکزکی کی وجہ سے لوگ شیعہ ہوئے ہیں، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے. زکزکی نے کوئی مسئلہ، اس کو اہل بیت علیہ السلام یا ان مسائل پر، امامت پر، اس کے نہ کوئی اختصاص ہے، نہ کوئی قابل توجہ کام ہے. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. تھینک یو سر. سر ایک سوال اور تھا چھوٹا سا. جی سر بولیں. سر یہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک کتاب ہے صحیفات الابرار، اس کتاب کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ اس میں جو روایات ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے معجزات ہیں. مجھے نہیں معلوم. یہ کتابیں جو ہے نا، یہ نئے دور کے علماء کتابیں لکھتے ہیں، پھر اس کا نام بھی اپنے سے رکھتے ہیں. میں یہ جدید دور کے علماء کی کتابیں نہیں پڑھتا، میں پرانے کتابیں، مثلا اصول کافی، ملا اظہر الفقی، شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتابیں، علامہ مجلسی کی کتابیں، ان کتابوں کو اگر پڑھا کرو نا، دوسری کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی اور ٹائم بھی نہیں ملتا. اللہ آپ کو عزت. بہت شکریہ.